بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی جانی مانی شخصیت یعنی جو علمی اور ادبی حلقوں میں جانے جاتے ہیں اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم عبدالرحیم صاحب موجود ہیں، اور یہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں، اور دوست سے علاوہ یہ ہمارے لیے موٹیویشن بھی ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آج ان کا ایک نیا تعارف نئے تعارف سے مراد یہ کہ انہوں نے لوگوں کے لیے یعنی عام لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، عموماً یہ تو سماج کے کام کرتے ہی ہیں، لیکن انہوں نے سماج کے لیے اور ان کی سماج میں بہتری کے لیے یعنی اپنے لوگوں کے لیے، خصوصاً بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ایسا بزنس پلان مرتب کیا ہے جس میں ہمارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، جس کا نام نیو وینچر کنٹیسٹ ہے۔ اور اس میں وہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، کیوں ہے، اور ہمارا یعنی اس کو ان دا لانگ رن کیا ہو سکتا ہے، تو یہ ہم عبدالرحیم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی سر، سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے پلان کے بارے میں بتائیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب، اتنے اچھے کلمات سے آپ نے نوازا۔ ایک تھوڑی سی یہاں پہ میں کریکشن کرتا چلوں، یہ نیو وینچر کنٹیسٹ جو ہے یہ ایک کمپٹیشن تھا، تو اس کمپٹیشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو میں سب سے پہلے تو اس کمپٹیشن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، جس میں یو ای ٹی کے انجینئرز شامل ہیں، یہ انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا، اور یہ کولیبریشن تھا 3 آرگنائزیشنز کا، جس میں پہلی آرگنائزیشن ہے انڈسٹریل پارٹنرشپ پروجیکٹ IPPUS، اور دوسرا ہے انجینئرز فار کمیونٹی ویلفیئر، اور تیسرا ہے خوارزمک انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل سائنسز UET لاہور۔ تو انہوں نے اخوت اور کاوش فاؤنڈیشن اور دیگر جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کی مدد سے یہ کمپٹیشن ایک سٹارٹ کیا تھا جنوری میں، جس میں 2022۔ جی جنوری 2022 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان سے ایسے بزنس پلان لیے جائیں جس سے ہمارا انوائرمنٹل بینیفٹس بھی ہوں، ہمیں اکنامک ایفیکٹس اس کے بینیفٹس بھی ہوں، اس کے علاوہ لوگوں کے لیے روزگار جو ہے وہ بھی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے۔ تو اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ہمارا جنوری میں یہ سٹارٹ ہوا، پھر اس کے ڈفرینٹ راؤنڈز چلتے رہے۔ پہلے اس کا کوالیفائنگ راؤنڈ تھا، اس میں 70 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور پھر اس کا جو ہے سیمی فائنل راؤنڈ، اور پھر فائنل جو ہے یہ مئی میں ہوا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ میری سیکنڈ پوزیشن بھی آئی ہے۔ میرا جو بزنس پلان ہے اس کو مختلف ماہرین اور انجینئرز نے پرکھا ہے، اور پھر ججز نے دیکھا ہے، جس میں امریکہ کے کچھ ججز بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے اس کو چیک کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد مجھے سیکنڈ پوزیشن دی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ جو کنٹیسٹ تھا یہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کے بعد چلو پھر ہم آگے جی بڑھتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیسیکلی یہ کنٹیسٹ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، یہ اس کا پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ ہر سال ہوا کرے گا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم جو ہے ایسے بزنس پلان دیں جس میں لوگوں کو ایک تو روزگار پرووائڈ کیا جائے، بے روزگاری پاکستان میں بہت ہے، اس کا اچھے اکنامک بینیفٹس بھی ہوں پاکستان کو، اس کا انوائرمنٹل ایفیکٹس بھی اچھے ہونے چاہیے، اور اس کے جو ہے نا سوشل ایفیکٹس بھی بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ کل 70 لوگ تھے، یعنی 70 لوگ نے اپنا پورے پاکستان سے بزنس پلان دیا، اس کے بعد جو 10 لوگ تھے وہ سیمی فائنل کے لیے سلیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد جو آخری پرکھ کی گئی وہ فائنل 3 لوگوں کے لیے کی گئی، اور اس میں آپ کا جو نمبر تھا یعنی 3 لوگوں میں دوسرا نمبر، یعنی آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ تو ماہرین کو اس کا پرکھنے کا کیا معیار تھا، یعنی وہ اس کو کون سی نہج پہ پرکھتے تھے، اور جس کے بعد وہ اس بزنس پلان کو فائنل کرتے تھے؟ ظاہر ہے اس میں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے، انوائرمنٹل ایشو، اس کے بعد جو اس کا لوکلائزیشن اور اس کی جو ایزی اپروچ ہے اس کو دیکھتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کس نہج پہ اس کو پرکھا؟ میں آپ کو چلیں پلان کے بارے میں ہی بتاتا ہوں، اس سے آپ کا یہ سوال کا جواب بھی کلیئر ہو جائے گا۔ بیسیکلی یہاں پہ میں چونکہ آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، اور ویسے بھی آزاد کشمیر کی زیادہ آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہی آباد ہے۔ تو ہماری آزاد کشمیر کی اور خاص طور پہ دیہی علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، میں پہلے وہ آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے سلوشن کے طور پہ میں نے چونکہ بزنس پلان دیا تھا۔ تو مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں
تین سہولیات، بڑی ایسی سہولیات موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. ان میں سے سب سے بڑی جو پہلی سہولت جو ہے وہ روزگار کا نہ ہونا، روزگار کے مواقع موجود نہیں ہیں. دوسرا، اچھی تعلیم لوگوں کو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. تیسرا، صحت کی اچھی سہولیات موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے علاقے راولپنڈی کی منڈی سے اتنے دور ہیں کہ جو چیزیں یہاں لائی جاتی ہیں وہ تو انتہائی ناقص ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دوسرا، ان کے جو ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں کیریج کی وجہ سے. اتنا ڈسٹینس ٹریول کروا کے جب چیزیں لائی جاتی ہیں یہاں پہ تو ریٹس بھی بڑھ جاتے ہیں اور چیزیں ہیں بھی مضر صحت. تو پھر ہو کیا رہا ہے کہ مائیگریشن ہو رہی ہے ٹورڈ سٹیز. جب مائیگریشن ٹورڈ سٹیز ہو رہی ہے تو ہمارے گاؤں جو ہیں وہاں پہ قدرتی وسائل جو ہیں وہ بالکل ان یوزڈ رہ جاتے ہیں، ان کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. جیسے گھاس ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے جنگلوں میں، اور ہماری جو زمینیں ہیں، زرخیز زمینیں، ان میں کوئی کلٹیویشن نہیں ہو رہی. تو جب وہ گھاس سوکھتی ہے تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی کشمیر کے جنگلات جل رہے ہیں. تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جنگل میں گھاس جو ہے وہ آگ کے پھیلنے کی وجہ بنتی ہے. تو میں نے پہلے پلان کے طور پہ سب سے پہلے یہ کیا کہ بھائی اگر ہم اسی گھاس کو کاٹ کے لا کے اپنے گھروں میں جانوروں کو کھلائیں اور اس سے گوبر دودھ پروڈیوس ہو، ہم ڈیری پروڈکٹس بنائیں، اور اس کے بعد دوسرا کام ہم یہ کریں کہ اس کی جو گوبر ہے اس سے ہم بایو گیس پروڈیوس کریں، بایو گیس کے پلانٹس لگائیں. تو اس سے دو کام ہو جائیں گے. ایک تو جنگل کی میں جو آگ ہے وہ پھیلنا بند ہو جائے گی، جنگل جلنا کم ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو اپنے فیول کی ایندھن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹتے ہیں تو بایو گیس جو ہے ان کو بھی بچا لے گی. تو اس طرح یہ جنگلات جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے یہ بچ جائیں گے. اور تیسری چیز جو ہے اسی جو جانوروں کی گوبر ہے جس سے ابھی ہم نے گیس نکال لی ہوئی ہے، اب جو گوبر اس کو ہم اگر اپنے کھیتوں میں نیچرل فرٹیلائزر کے طور پہ یوز کریں تو اس سے ہم بہت اچھی سبزیوں کی جو کلٹیویشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اب ہوگا کیا کہ اگر ہم اس ٹرینڈ کو چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں اشیاء کا جو ریٹ ہے وہ کیوں بڑا ہوا ہے کہ چیزیں اتنا دور سے لائی جاتی ہیں یہاں پہ، لیکن وہ ٹرک جب وہاں سے شہروں سے منڈیوں سے کوئی چیز لے کے آزاد کشمیر آتے ہیں تو یہاں سے لے کر کچھ نہیں جاتے. تو وہ جو کرایہ ہے اس کا، وہ جو کیریج ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا. اگر ہم آزاد کشمیر میں سبزیوں کی کاشت اور ڈیری پروڈکٹس کو بنانا شروع کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں سے ڈیری پروڈکٹس اور سبزیاں جو ہیں وہ واپسی پہ ٹرک لے کے جائیں گے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں منافع تو حاصل ہوگا ہی ہوگا، روزگار کے مواقع تو ہوں گے ہی ہوں گے. اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا کہ وہ جو چیزیں جن کے ریٹس یہاں بڑھ گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی کنٹرول میں ہو جائیں گے. تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ کام کاسٹ افیکٹو ہو جائے گا. اس میں تو ماشاءاللہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. آپ اس کو کہاں تک پھیلائیں گے، آپ اس کو کیسے پھیلائیں گے، اور کیا آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، ایک مسئلہ جو ابھی میں نے عرفان صاحب نہیں بتایا، جو سب سے بڑا مسئلہ بینگ این ایجوکیشنسٹ میں نے دیکھا ہے کہ جب روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی جو کسی بھی خاندان کا سرپرست ہے اسے راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی یا دوسرے ملک روزگار کے حصول کے لیے جانا پڑتا ہے. اس میں ایک مسئلہ جو بن رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا اپنے جو بچے ہیں ان کے اوپر ہولڈ کم ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مائیں جو ہیں وہ گھروں تک محدود رہتی ہیں اور جو لڑکے ہیں خاص طور پہ وہ تو بازار بھی جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ جو لڑکے ہیں ہمارے، یہ جو ڈرگ سپلائرز ہیں یہ ان کا نشانہ بنتے ہیں. اسی طرح سے معاشرے کی جو دیگر برائیاں ہیں یہ ان کا نشانہ بنتے ہیں. ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. خاندان کے سرپرست کو اپنے فیملی، اپنے بچوں کی تربیت کا موقع نہیں مل رہا ہے، اسے مجبوراً گھر سے دور رہنا پڑتا ہے. اور وہ جب واپس آتا ہے تو اس کو ایک بگڑی ہوئی جو ہے نا اولاد آگے نصیب ہوتی ہے، اور معاشرے میں ایسے لوگ جو ہے وہ پھر آگے پرواز کر رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ جی ہم اس کو پھیلائیں گے کیسے. تو پلان یہ تھا ہمارا کہ ہم سب سے پہلے، چونکہ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے پرائز کے طور پہ انہوں نے ہمیں $6,000 جو ہے وہ بھی دیا ہے کہ ہم اس کا سٹارٹ لیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ہم، جو میں نے آپ کے سامنے بھی کہ ہم ٹرینڈ چلا سکیں. $6,000 سے ٹرینڈ تو نہیں چلے گا، لیکن ہم یہ کریں گے کہ ابتدائی طور پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا آسٹریلین اور یہ فریزن اور سائیوال بریڈ جو مکس ہوتی ہے یہ گائے کی لا رہے ہیں. ہم یہ بھینس کا کلچر یہاں سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں.
اس کی وجہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھینس کا کلچر اور ہمارے ہاں جو لائف سٹاک کا کام ختم ہوا اس میں بھی یہ ایک بھینس کا بڑا رول ہے کہ یہاں پہ رواج ہے جی بھینس رکھنے کا، اور بھینس کے ہمارے کلائمیٹ کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے، ہمارا کلائمیٹ اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایسے جانور جن کی سکن کے اوپر بال نہیں ہوتے تو وہ گرم علاقوں کے لیے ہوتے ہیں، کشمیر کا زیادہ تر علاقہ ٹھنڈا ہے، تو گائے جو ہے اس کا ایک بہتر نعم البدل ہے۔ اور خاص طور پہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ آسٹریلین اور جرسی یہ جو بریڈز ہیں یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت اچھی ہیں۔ ویسے بھی گائے کا دودھ اچھا ہے صحت کے لیے، سنت نبوی بھی ہے اور حدیث نبوی بھی ہے کہ جو گائے کا دودھ ہے وہ اچھا ہے، اور جو گائے کا گوشت ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں الٹا نظام چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گائے کا گوشت پسند کرتے ہیں اور بھینس کا دودھ، دودھ ہاں دودھ کا بھینس کا دودھ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ بھینسیں جو ہیں یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علاوہ صرف افریقہ کے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں اور یہ کہیں پہ نہیں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سست روی کی وجہ سے انسانی سائیکالوجی پہ بھی اس کا کافی اثر اور یہ ہماری قوم جو سست ہوئی پڑی ہے تو اس میں بھینس کے دودھ کا بھی بہت بڑا کمال ہے۔ تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم فرسٹ آف آل جو ہے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یہ آسٹریلین بریڈز کی جو ہیں یہ گائے ہم لا رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو دودھ ہے یہ تقریباً 3 بھینسوں کے برابر ایک گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ جو بزنس ہے نا یہ منافع بخش محسوس ہوتا ہے۔ تو جب ہم گائے سے بھینس کی طرف آئیں گے تو خود بخود ہمیں پتہ لگے گا کہ یار اس میں تو بہت سارا منافع ہے اور ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سارے ڈیری فارم وزٹ کیے ہیں، ان کی کیلکولیشنز لی ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب آپ لے کے جائیں گے تو ذرا آپ اس کو ضرور یعنی کامیابی کی طرف، تو سارا بندہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو کامیابی تک لے کے جائے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کہاں تک لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور آپ مجھے یعنی شارٹ جو بتائیں کہ اس میں آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی حکومت آپ کی مدد کرے، کوئی والنٹیئرز مدد کریں؟ کیونکہ یہ تو ایک پروگرام جو شروع کیا گیا تھا اوورسیز کی طرف سے شروع کیا گیا تھا، اور جس کو آپ نے یعنی دیکھا اور آپ نے اس پہ کام کیا اور ماشاءاللہ سے آپ اس نتیجے پر پہنچے، اپنا بزنس پرپوزل دیا اور آپ نے یعنی اس میں کامیابی حاصل کی، کیونکہ آپ کا جو بزنس پرپوزل ایکسیپٹ ہوا۔ تو اس بارے میں آپ مزید جی یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ گائے ہم لے آئیں گے تو اس کی گائے کی جو بچڑیاں ہوں گی، پھیلانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو بچڑیاں ہوں گی وہ ہم لوگوں کو دیں گے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے بایو گیس پلانٹ۔ تو ہم وہ بچڑی بھی دیں گے کسی مستحق لوگوں کو جن کو جابس کی ضرورت ہے، جن کو روزگار کی ضرورت ہے، اور بچڑی کے ساتھ وہ ایک چھوٹا پلانٹ بھی ہم دے دیں گے۔ تو اس طرح سے ہوگا کہ ابھی ہم ان سے کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ یہ جو خواتین ابھی جا رہی ہیں جنگلوں میں، جا کے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتی ہیں، وہ گھاس کاٹ کے لائیں، اس گائے کو کھلائیں، اس سے جو گوبر حاصل ہو اس کو پلانٹ میں لے جائیں اور اس سے گیس پروڈیوس کریں، تو اس سے ان کو منافع بھی آ رہا ہوگا اور یہ جنگلات کا جو کٹاؤ ہے یہ بھی رک جائے گا۔ تو یہ گائے جب بڑی ہو جائے گی، جب یہ دودھ دینا شروع کرے گی، تو تب یہ قرض حسنہ کے طور پہ ہم لوگوں کو دے رہے ہوں گے، تو تب یہ ہمیں اس کی جو پیسے ہوں گے یہ ہمیں واپس کریں گے۔ لیکن یہ 9-10 لاکھ روپیہ جو ہمارے پاس ابھی آئے تو اس سے تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ کام، یہ تو ہم میکسیمم 8-10 لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہیں کہ حکومتی سطح پر اس کام کو یعنی اس کے لیے سپورٹ کیا جائے تو یہ یعنی بہت ایک اچھا پروپوزل اور ہمارے لیے بہت یعنی ہم اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، اصل میں یہ پروپوزل کے اوپر ابھی مجھے خود اعتماد اس لیے ہے کہ یہ پروپوزل جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے پرکھا ہے، اور وہاں سے ہونے کے بعد جب یہ وہاں سے اس کو پاس کیا گیا ہے تو اب مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اچھا پروپوزل ہے۔ اگر اس کے اوپر حکومت ہماری مدد کرے، حکومت اس طرف توجہ دے، لائف سٹاک کا جو محکمہ ہے وہ اس طرف توجہ دے، اور جو ہماری ایگریکلچر کے جو محکمے ہیں وہ اگر اس طرف توجہ دیں، تو ہم نے جو خواب دیکھا ہے کہ ہمارا جو کشمیر ہے اس میں یہ خود کفیل ہو، لوگوں کو روزگار کے لیے باہر نہ جانا پڑے، دیگر جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ جس طرح سے سر آپ نے بات کی کہ خواتین جاتی ہیں، اس میں سر خواتین کا مطلب یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر جو گائے اور بھینسوں کی جو یعنی ان کی جو دیکھ بھال کرتی ہیں خواتین کرتی ہیں، جو بھی ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے یا ان کو کہیں روزگار نہیں ملا، تو وہ اپنا اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ لو لیول سے یعنی ایک گائے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید
ہم جو دوسری ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بارے میں یعنی آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی میں عرفان صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اسٹارٹ اس کا اوورسیز پاکستانیوں نے لیا اور ان میں شاید کوئی بھی کشمیر سے نہیں تھا، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ جو اوورسیز کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو خیر ان سارے مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ وہ خود وکٹم ہے اس کا. تو اگر یہ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے، مخیر حضرات بھی سپورٹ کریں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہوگی اور تعاون کی بھی ضرورت بالکل ہوگی. سر. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ جو یعنی وہ کھائے کا گوبر ہوگا اس کو آپ استعمال کر کے یعنی ایک تو آپ کی زمین زرخیز ہوگی اور اس کو آپ گیس پلانٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ نے جو پورا پلان ترتیب دیا ہے. اور اس کے ساتھ جو زمین کی جب زرخیزی ہوگی تو اس میں آپ کو جتنی بھی آپ کی فصلیں ہوں گی، آپ کی سبزیاں ہوں گی اور آپ کی جتنی بھی پروڈکٹیو گروتھ ہے وہ اچھی طرح سے ہوگی. ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماحولیاتی آلودگی میں ابھی اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں جنگلات تو جو خیر جل رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. جو ابھی گلوبل وارمنگ ہے تو اس کا میں ابھی اس سال کا جو نتیجہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی الارمنگ ہے کہ اس دفعہ جو گرمیوں کا آغاز ہوا ہے وہ مارچ میں ہو گیا تھا اور مارچ میں جو گندم کی فصل تھی وہ پری میچور تھی، میچور نہیں تھی تو وہ پک گئی اسی کنڈیشن میں. تو اس دفعہ جو گندم کی پیداوار ہے وہ 20% بڑھ گئی ہے اور اگر گلوبل وارمنگ ایسے ہی بڑھتی رہی، ہم نے اس طرف دھیان نہ دیا تو یہ 20% سے 40%، 40 سے آگے 50% اور ہم قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ جنگلات بھی جلا رہے ہیں اور گلوبل وارمنگ کے اوپر دھیان بھی نہیں دے رہے. تو درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. سبزیاں بھی پودے ہوتے ہیں اور وہ بھی گلوبل وارمنگ کو کم کرتے ہیں. تو ہمیں اگر سبزیاں لگائیں گے تو اس سے بھی گلوبل وارمنگ کم ہوگی اور جنگلات کے کٹاؤ سے بھی کم ہوگی. اور جو یہ بایو فیول گیس ہے یہ بہت بہترین اس کی ریمیڈی ہے کہ اگر ہم یہ کریں تو پھر اس سے گلوبل وارمنگ مزید کم ہو جائے گی. بہت شکریہ سر. جزاک